الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم پر خاص فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان ہونا خود ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور اس بات پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں ایمان والا بنایا اور مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. اب ہمارے اوپر یہ بات لازم آتی ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے اور صحیح معنی میں مسلمان کسے کہتے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے اس دعوے میں عملی طور پر ہم کتنے سچے ثابت ہوتے ہیں یہ اصل بات ہے. ہر شخص کو، اس بات کے کہنے والے کو، ہر ایک انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، قرآن نے کس کو مسلمان کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں رسمی طور پر اور روایتی طور پر ماں کی گود میں یا گھرانے میں اسلام مل گیا، اور اسی اسلام کو ہم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں اور اپنے لوگوں میں دیکھتے بھی آ رہے ہیں، اور اسی چیز کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ اسلام ہے اور ایسے مسلمان ہیں. اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرے کہ آپ مسلمان ہیں تو کن بنیادوں پر آپ مسلمان ہیں، یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جانا چاہیے، اور اسی سوال کے اندر بہت بڑی حقیقت بھی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں تو کن اصولوں پر آپ مسلمان ہیں، تو اس کا جواب ہمارے پاس مناسب طور پر ہونا چاہیے. آپ سے بھی پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیا آپ مسلمان ہیں، کن اصولوں پر ہیں، اور آپ مسلمان کیوں ہیں؟ تو کیا آپ جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم شراب نہیں پیتے، ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، ہم حرام نہیں کھاتے، تو ان وجہوں سے ہم مسلمان ہیں. یہی جواب ہوگا، اور دو چار چیزیں اور اس میں شامل کر دی جائیں. لیکن کیا یہی جواب مناسب ہے اور یہی جواب ہونا چاہیے؟ کیا آپ خود اس جواب سے مطمئن ہیں؟ طبیعت مطمئن ہے، دل مطمئن ہے؟ یقیناً مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو ہم بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں. میں آپ کی توجہ کو اس طرف کھینچوں گا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے فرانس کی ایک جرنلسٹ نے اسلام قبول کیا، تو اس سے یہ سوال پوچھا گیا، بہت پڑھی لکھی خاتون، ایک انٹرنیشنل چینل کے انٹرویو پر اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو اس نے جواب اپنا جو دیا وہ یہ دیا کہ میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کو سمجھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اندر
زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے، جس میں انسان کی زندگی میں چھوٹا سے چھوٹا کام، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ یا بڑا سے بڑا مسئلہ جو بھی پیش آتا ہے اس کے اوپر مکمل رہبری اور رہنمائی ہے، اور وہ رہنمائی اور وہ رہبری جو ہے وہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ اور کہنے لگی کہ یہ جو دین ہے یہ ایک فطری دین ہے، اس میں نے اپنے آپ کو مطمئن پایا اور اس پر عمل کر کے میں مطمئن ہوں، تو مجھے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی دین ایسا نظر نہیں آتا کہ جو انسان کی عین فطرت کے مطابق ہو، اور جس کا ہر اصول، جس کا ہر ضابطہ، جس کا ہر حکم، جس کی ہر تعلیم انسان کی عین فطرت کے مطابق ہو۔ مجھے اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب نظر نہیں آیا۔ تو میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت پڑھ کر اور بہت غور کر کے اسلام کو اپنایا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، اور جس دن سے میں مسلمان ہوئی ہوں الحمدللہ میں مطمئن ہوں، اور میں خوش ہوں۔ تو یہ اس کا جواب ہے غیر مسلم خاتون کا، جو واقعی میں ابھی میں نے آپ سے سوال کیا ہوگا تو یہ جواب ذہن میں نہیں آیا ہوگا ہمارے کسی کے بھی، کیونکہ ہم نے اسلام کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس پہلو سے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ ہم صرف چند چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور چند عبادات پر جمے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے کوئی انکار نہیں کہ یہ چیزیں عبادات ہیں، یہ چیزیں بہت اہم اعمال ہیں، لیکن اسلام پوری زندگی میں عمل کرنے اور فالو کرنے والا دین ہے، کہ جس پر زندگی کے ہر گوشے میں عمل کرنا ضروری ہے، اور انسان جب اس پر عمل پر آتا ہے تو وہ اطمینان اور سکون پاتا ہے، وہ راحت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر سے بے چینی اور خلیش اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بھٹکا ہوا یا بہرہ روی میں پھنسا ہوا یا بے سکونی کی زندگی گزارتا ہوا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، وہ مطمئن ہو کر اور ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دوں گا۔ یہ ایک خاتون تھی جو اپنے زمانے کی بہت مشہور خاتون ہوئی، امریکہ کی ہے، نے خود اپنا انٹرویو ریکارڈ کرایا تھا۔ بہت اچھے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور گھرانہ کرسچن تھا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، کھلا ذہن، صاف ذہن، اچھے اسکول میں، اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور ماڈلنگ کی دنیا میں چلی گئی، اور اس فیلڈ میں جا کے خوب نام کمایا، خوب پیسے کمائے، خوب شہرت حاصل کی، اپنے وقت کی مالدار عورتوں میں شمار ہونے لگا اس کا، اور اسی درمیان ایک شخص سے اس نے شادی بھی کی، ایک بیٹا بھی ہوا، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کہتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل میں اطمینان نہیں تھا، ایک خلیش محسوس ہوتی تھی، طبیعت اور فطرت مطمئن نہیں ہوتی تھی، دل کے اندر سکون نہیں تھا، چیزیں تو تھیں لیکن دل کے اندر سکون نہیں تھا۔ تو بس اس سکون کی تلاش میں اور اس بے قراری کو ختم کرنے کے خاطر جو ہے میں نے اپنے کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ کیا، اور میں اپنے مذہب کی طرف یعنی عیسائیت کی طرف بڑھی، اور میں ایک چرچ میں جا کے وہاں منسلک ہو گئی، اور وہاں پادریوں سے جا کر ملی، اور عیسائیت کے بارے میں نے اور معلومات حاصل کرنی شروع کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے موقع ملا کہ میں ایک یونیورسٹی میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا ایڈمیشن لیا، تو اتفاق سے وہ کہتی ہے کہ مجھے جو کلاس ملی اس کلاس کے اندر سیاہ فام لوگ تھے، یعنی کالے نگرو، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ تو وہاں مجھے مایوسی بھی ہوئی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ایک تو سیاہ فام کالے لوگ، اب وہ امریکن، اور دوسری چیز کہنے لگی کہ مسلمان، وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں میری جو معلومات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے ہیں، یہ عورتوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، عورتوں پر زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے مخالف لوگوں کو جان سے مار دینے والے ہوتے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں، اور مار دھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں، بد اخلاقی کرنے والے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مجھے مایوسی ہوئی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، لیکن کہتی ہے کہ میں نے اپنے دل کو مطمئن کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مشنری خاتون ہوں، عیسائی ہوں، اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے عیسائیت کو پھیلانے کی، ہو سکتا ہے میرے خدا نے ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے مجھے یہاں پہنچایا ہو، تو میں اس پہلو سے ان کے ساتھ رہوں کہ ان کے سامنے عیسائیت کو پیش کروں گی اور ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کروں گی۔ تو بس اس غرض سے، اس مزاج کے ساتھ میں کلاس میں انٹر ہوتی اور ان لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ مجھے میرے اپنے لوگوں نے اور دنیا نے مسلمانوں کے بارے میں جو بتایا یا جھوٹ پھیلایا تھا، میں نے اس کے بالکل مخالف مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ لوگ تو بڑے اچھے نکلے، ان کے اندر تو وہ بری عادتیں تھیں ہی نہیں،
وہ غصے کے نہ تیز تھے، نہ بد اخلاقی کرتے تھے، نہ عورتوں پر زیادتی کرتے تھے، بلکہ میں نے تو وہاں ایسے نوجوان پائے کہ جو عورتوں سے، خواتین سے اور لڑکیوں سے دوستی کرنے میں اعراض کرتے تھے اور لڑکیوں سے دور رہتے تھے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے تھے۔ تو میرے دل کے اندر ایک بات یہ بھی پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے تو اس کے اپوزٹ۔ ابھی جب میں ان سے اپنے مذہب کے بارے میں بات کرتی تھی تو وہ مجھ سے جھگڑتے نہیں تھے اور مجھ سے بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ مسکرا کر میری بات سنتے تھے، مناسب جواب ہوتا تھا تو دے دیتے تھے اور وہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی بحث اور تکرار اور جھگڑا بھی ان کے مزاج میں نہیں بہنے پایا۔ پھر مجھے یہ چیز میرے دماغ میں آئی کہ یہ لوگ تو میری بات سن کر کوئی ریئیکشن ہی نہیں کر رہے، تو اب میں ان کو کس طرح سے جو ہے عیسائیت پر لے کر آؤں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اسلام کو پڑھتی ہوں اور اسلام کو پڑھ کر اسلام کے اندر جو کمیاں ہوں گی، جو اس کے نقائص ہوں گے، ان نقائص کو نکال کر ان کے سامنے رکھوں گی اور کہوں گی کہ دیکھو یہ اسلام کے اندر یہ کمیاں ہیں اور عیسائیت کے اندر یہ اچھائیاں ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے رجوع کیا قرآن کی طرف، اور میں نے قرآن کا انگلش ترجمہ حاصل کیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آج مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جو لوگ قرآن پر ایمان ہونے کا اور یقین ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں انہیں توفیق نہیں ہو رہی۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، وہ رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے کہ اگر کوئی غلط نیت اور غلط ارادے سے بھی اس کتاب مقدس کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو وہ اس کی رہبری اور صحیح رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ اگر ایمان اور یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا جائے گا تو یہ کیا اپنے اسرار اور رموز کو نہیں کھولے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی ہمارے اندر جستجو یا طلب ہی نہیں ہے۔ لوگ پیسے خرچ کر کے اخبار لگواتے ہیں اور جو ہے نیوز پیپر اپنے گھروں میں ڈلواتے ہیں، بڑے شوق سے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے یا صبح سویرے اٹھ کے گھر سے نکلنے سے پہلے اخبار کے اوپر ایک نظر ڈال کے باہر نکلتے ہیں، اس وجہ سے کہ میں اپڈیٹ رہوں، میرے پاس معلومات رہے، میں جب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھوں تو میں وہاں وہ بات کر سکوں جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں یا میرے پاس معلومات ہو، میرے پاس خبریں ہوں۔ تو وہ اخبار کو پیسے دے کر لوگ وقت نکال کر صبح سویرے فریش مائنڈ کے ساتھ پڑھ کر پھر باہر نکلتے ہیں، لیکن خدا کی کتاب کے ساتھ یہ زیادتی کہ قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق نہیں۔ اور قرآن کیسی کتاب ہے کہ اس خاتون نے اس کے اندر سے نقائص نکالنے کی، یعنی کمیاں نکالنے کی غرض سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کہنے لگی میں نے اپنی مذہبی کتاب جو عیسائی مذہب کی ہے وہ بھی پڑھی تھی، اور میں جب اس کو پڑھتی تھی تو کچھ سوالوں کی گتھی پیدا ہوتی تھی اور میں اس کو سالو نہیں کر پاتی تھی، اور میں پھر اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس، پریسٹوں کے پاس، پادریوں کے پاس اور چرچوں میں جاتی تھی تو وہ لوگ بھی ان سوالوں کو حل نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے اسرار اور رموز کے ایسے خزانے کھولے کہ میں اس کتاب کے اندر، یعنی اپنی مذہبی کتاب کے اندر جن گتھیوں میں الجھتی تھی قرآن نے ان کا جواب پیش کر دیا، اور میرے کنفیوژن کو، میری خلیش کو اور میری تڑپ کو اور میری بے چینی کو قرآن حل کرتا گیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کتنی مبارک اور کتنی پیاری کتاب ہے کہ اس کو دیکھنے سے سکون مل رہا ہے، اس کو پڑھنے سے سکون مل رہا ہے، اس کو ہاتھ میں لینے سے سکون مل رہا ہے۔ تو میں قرآن کے قریب ہوتی گئی اور پھر میں نے جب قرآن کو مکمل کر لیا تو قرآن کو مکمل کرنے کے بعد میں قرآن کو جس ہستی کے اوپر خدا نے اتارا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی میرے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، آپ کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ سے عظیم کوئی انسان ہی نہیں ہے، جو اتنا ہمدرد، جو اتنے ہمدرد اور جو اتنے رحم دل، جو اتنے شفیق اور جو اتنے مہربان ہیں، اور جن کی تعلیم اور جن کا لایا ہوا دین اور جن کی باتیں صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ تو میں نے پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو میرے اندر جو کمیاں ہیں یا جو میرے اندر جو خلیش ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، اور میں نے الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبیاں، یہ ہے اسلام کا کمال، اور یہ ہے اسلام کی وہ جاذبیت اور یہ وہ تڑپ کہ جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، تو پھر اسلام ان کو جو پھر ایسی خوبیاں دیتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو رواجی طور پر، رسمی طور پر ہمیں جو ہے ماں کی گود سے اسلام مل گیا، دین مل گیا، تو ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے، اس چیز کی ہمارے اندر کوئی جستجو یا کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ بہت مطمئن ہے کہ بھئی ہاں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان میں، لوگ آسان سمجھتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یعنی یہ کلمے کا پڑھ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ آسان اس معنی میں نہیں ہے کہ بہت مشکل ہوگی، آسان اس معنی میں نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد اپنی منچاہی یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ کے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اپنے آپ کو دین کے اور شریعت کے مطابق لانا پڑے گا، اور دین اور شریعت کو پوری طرح سے فالو کرنا پڑے گا، اور دین اور شریعت پر پوری طرح سے عمل کر کے دکھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر دل کا اطمینان بھی حاصل ہوگا،
سکون بھی نصیب ہوگا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر راحت اور خوشحالی بھی آئے گی، اور آخرت کی زندگی میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آج اکثر لوگوں کا یہی رونا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ اذیت، ہر شخص کی زبان پر یہی نالا اور یہی شکوہ اور یہی شکایت، اور کوئی ظاہری طور پر پریشان نظر آ رہا ہے تو کوئی اندرونی طور پر پریشان ہے، کسی کی پریشانی جھلک جاتی ہے تو کسی کی پریشانی جھلک نہیں پاتی، وہ اندرونی طور پر پریشان ہے، کوئی اپنی تکلیف کو کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو کوئی اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر پاتا۔ خلاصہ یہ کہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو لے کر پریشان اور بہرا روی میں ہے، اور کوئی سکون، کوئی اطمینان زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی صحیح معنی میں، میرا یہ بڑا تلخ جملہ آپ کی سماعتوں پر گزرے گا لیکن سچائی ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ابھی صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف نام کے ہیں، صرف نام کے ہیں، عمل کے اور کام کے نہیں ہیں۔ عمل کا اور کام کا اور پکا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو مطمئن ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ حالات اور مصیبتوں کے تپیڑے ضرور کھاتا ہے لیکن اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، وہ کبھی ناشکری کا شکار نہیں ہوتا، وہ شکوے اور نالے اور گلے صرف اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہے، لوگوں کے اور انسانوں کے سامنے نہیں کہ جو اس کی مدد کرنے کے محتاج ہیں۔ آج حال یہی ہے کہ ہم اس ذات کے سامنے اپنے مسئلے اور اپنے مسائل اور اپنی ضرورت کو نہیں رکھتے کہ جو ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور ان کے سامنے اپنے نالے اور اپنے شکوے اور اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں جو خود ہماری طرح محتاج ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہیں، اگرچہ وہ عہدیدار ہیں، اگرچہ وہ طاقتور ہیں، یا اگرچہ وہ پاور میں ہیں، لیکن ہے تو ہماری طرح انسان، ہے تو ہماری طرح محتاج۔ تو ان کے سامنے اپنی شکایت، اپنے نالے، اپنے شکوے رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس ذات کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنے شکوے اور اپنے نالے رکھیں کہ جو یقینی طور پر ان کو حل کرنے والی ذات، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہماری زندگیوں سے یہ چیز نکل چکی ہے، یہ یقین نکل چکا ہے۔ ہم اللہ کے پاس کب آتے ہیں؟ سب سے آخر میں، زمانے بھر کی ٹھوکر کھا کر اور دنیا بھر کے لوگوں سے نا امید ہو کر، اور ساری امیدیں جب ناکام ہو جاتی ہیں، سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں، سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، تب پھر ہم اللہ کے در پہ آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں آ کر، اللہ کی چوکھٹ پہ آ کر ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، لیکن وہ اتنا کریم اور اتنا مہربان ہے کہ وہ آخر میں آنے کے باوجود بھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور پھر بھی 10 جگہ کی ٹھوکر کھا کے آنے کے بعد بھی وہ اپنے بندے کو تھامتا ہے اور اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین کی کمزوری کی بنیاد۔ یہ پھر میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم صحیح معنی میں ابھی مسلمان نہیں۔ آپ کو اگرچہ میری یہ بات تلخ لگ رہی ہو کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، میرا بھی حال یہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کی ضرورت اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں، اس دارالاسباب میں ہیں کہ جہاں ایمان کبھی بنتا بھی ہے اور کبھی گھٹتا بھی ہے، کبھی بڑھتا بھی ہے اور کبھی کم بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو دوں گا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور صحابی آئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارا یقین بہت پختہ رہتا ہے، اور جیسے ہی ہم آپ کی صحبت سے دور ہوتے ہیں، آپ سے کچھ دوری ہوتی ہے، تو ہمارا یقین تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہوگا، وہ صرف بات یہ ہے، علماء نے اس میں لکھا ہے کہ کیفیت، ہماری کیفیت پر اثر ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضرور یقین کا لفظ استعمال کیا جائے گا، لیکن وہاں صحابہ کرام کے لیے کیفیت کا لفظ استعمال کیا کہ ہماری ایمان کی جو کیفیت ہے وہ تھوڑی سی کمزور پڑتی ہے۔ جب آپ کی صحبت میں ہیں تو وہ بہت پختہ ہے، لیکن آپ کی صحبت سے دور ہوئے تو اس کیفیت میں ہم تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ میرے یاروں، یہی ایمان ہے۔ اگر تم ہر وقت میرے ساتھ رہو اور تمہاری کیفیت کا یہ حال رہے تو تم اپنے دوسرے تقاضوں کو کیسے پورے کر پاؤ گے؟ تم اپنے دوسرے تقاضوں کو پورا کر سکو، اس لیے تمہاری کیفیت کم ہوتی ہے اور ذمہ داری دوسری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صحبت اور ماحول پر۔ اب ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسی صحبت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات نکلی ہوئی تو ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ صحبت اور ماحول انسان کے اوپر کتنا اثر اندوز ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچے کا کسی اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ کروائیں، وہاں کی لاکھ روپے فیس ہو، بہت قابل پڑھانے والے اساتذہ اور ٹیچرز ہوں، بہت اچھا نظام اس اسکول کا ہو، بہت اچھی کتابیں اس اسکول کی ہوں، ہے نا، سب کچھ بہت اچھا ہو، لیکن آپ کا بچہ اگر اسکول میں نہیں جائے یا پابندی سے نہیں جائے، ہفتے میں صرف ایک دن جائے، اور ایک دن بھی صرف چند منٹ کے لیے جائے، ہے نا، کتنی دیر کے لیے؟ چند منٹ کے لیے جائے، تو آپ پہلے ہی فیس دیں، کتنے اچھے اسکول کا انتخاب کریں، کتنے اچھے ٹیچر اس اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کیا آپ کا بچہ کچھ سیکھ پائے گا؟ کیا آپ کا بچہ کچھ بن پائے گا؟
کیا آپ کے بچے کی زندگی میں تبدیلی آ پائے گی؟ کیا آپ کا بچہ قابل بن سکتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ڈاکٹر بنے، وہ آگے جا کے انجینئر بنے، وہ آگے جا کے سائنٹسٹ بنے، وہ آگے جا کے پروفیسر بنے یا بہت قابل انسان بنے، کیا آپ اپنے اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ پائیں گے؟ آپ جواب دینا مجھے، یہ بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. ہاں، میں فارسی میں یا عربی میں تو بات نہیں کر رہا، بول دیے بھائی، آ رہی نا بات سمجھ؟ تو جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ یا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو نہیں بھی جائے گا تو بھی پڑھ لکھ جائے گا، یا آپ غلط کہہ رہے ہو، یا تو یہ بات، یا پھر یہ بات کہ آپ کی بات پتہ نہیں کون سی زبان میں کر رہے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کون سی باتیں مانوں دونوں میں سے؟ ہاں، دونوں نہیں ہے. وہ سچی بات یہی ہے نا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں بن سکتا، پھر کیا پریشانی ہے مجھے جواب دینے میں؟ تو جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ بن نہیں سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا، تو پھر اس بات پر کیسے مطمئن ہو آپ کہ آپ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن چند منٹ کے لیے اللہ کے گھر میں آؤ اور ان چند منٹوں میں بھی حال یہ ہو کہ جسم تو یہاں ہو، ہے نا، حاضری تو یہاں ہو، لیکن دل دماغ کہیں اور ہو. تو ان چند منٹوں میں ہفتے میں چند وہ لوگ ناراض نہیں ہوں کہ جو الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یا جمعے کے علاوہ بھی اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ ناراض نہیں ہوں جو ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور چند منٹ کے لیے آتا ہے. تو پھر یہ بات ہم کیسے اس بات پر فکر مند نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن چند منٹ کے لیے آئیں اور اس میں بھی حاضری ہو لیکن دل دماغ کہیں اور ہو، اور ہم سمجھیں اور ہم سوچیں کہ ہم تو سب کچھ حاصل کر چکے اور ہم پکے سچے مسلمان بن چکے اور ہم کامیاب ہو چکے اور ہم نے دین سیکھ لیا، ہم نے دین سمجھ لیا اور ہم پکے مسلمان بن گئے اور ہم کنفرم جنتی ہو گئے اور اللہ ہم سے راضی ہے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا؟ جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے، ان کی کیفیت کا حال یہ ہے، ان کی تڑپ اور دین سیکھنے کے جذبے کا حال یہ ہے اور دین سے لگاؤ اور تعلق یہ ہے کہ اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ کے رسول کو چھوڑتے نہیں تھے، آپ سے دور نہیں ہوتے تھے، ایک ایک بات غور سے سنتے تھے، ایک ایک چیز آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کو نوٹ کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور اپنے ضروری تقاضوں کے لیے بھی اگر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ ہو رہے ہیں تو روتے ہوئے آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور آپ سے تھوڑا سا دور ہوتا ہوں کیفیت بدل جاتی ہے، میں ڈرتا ہوں اور خوف محسوس ہوتا ہوں کہیں میری یہ کیفیت مجھے ہلاک نہیں کرتے، کہیں یہ کیفیت ہلاک نہیں کرتے. یہ ہے اسلام اور سچا مسلمان کہ جس کے اندر تڑپ اور دین کو ماننے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا یہ جذبہ، یہ کیفیت ہماری ہے. اس کیفیت کو بنانے کی، اس کیفیت کو سمجھنے کی ہمارے اندر فکر، تڑپ، جستجو ہے نہیں ہے نا؟ صرف ہم کاغذی مسلمان، کاغذوں پہ نام ہے. برا مت مانیے گا، میں معذرت بھی کرتا چلتا ہوں آپ سے، ہے نا، میری کوئی بات اگر تلخ کسی کے اوپر گزرے تو میری طرف سے معذرت، لیکن حقیقت پر سے پردہ اٹھانا بھی میرا کام. ہم صرف کاغذی مسلمان ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جمعے کی حاضری ہمارے منہ پر مار کے ہمیں پھینک دیا جائے کہ ہم کاغذی مسلمان ہیں. تو ہمیں کاغذی مسلمان بھی نہیں بننا. ہم جس طرح سے اپنے والد کی جائیداد کے اندر اپنا پورا حق چاہتے ہیں، اپنا پورا حصہ چاہتے ہیں، وراثت میں پورا حق مانگتے ہیں، میراث میں حق مانگتے ہیں، ویسے ہی دین اور اسلام میں بھی ہمارا حق اور ہمارا ایک پورا اختیار ہونا چاہیے کہ ہم یقینی طور پر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم مسلمان، ہم اس بات سے خوش اور اندر سے راضی ہو کہ ہم مسلمان. ہر ایک شخص یہ محسوس کرے کہ میرا تعلق خالق کائنات سے، اللہ سے ہے، اللہ سے میرا تعلق ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، میں اللہ سے نسبت رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور میں اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ جو کسی کو محتاج نہیں چھوڑتی، اور میں اس خالق کائنات کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ غرور اور یہ ملال ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے. اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے، میں آپ کا امتی ہوں. میں نے آپ کو اگرچہ نہیں دیکھا لیکن آپ کی دعاؤں میں بھی میں شامل حال ہوں. میرے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں. میری نسبت وہ اونچی ہے، میرا مقام وہ اونچا ہے، میرا رتبہ وہ اونچا ہے. میں وہ انسان ہوں کہ جو مسلمان ہوں، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا. یہ ملال اور یہ غرور ہو، یہ احساس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے کا ایک جذبہ ہو کہ اب میں جب اس کلمے کو پڑھ چکا ہوں تو اب مجھے دین پر عمل کرنا ہے، اور میں جب دین پر عمل کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی رہے گا، اللہ مجھ سے خوش ہوگا. اور یہ چیز میرے لیے خود اپنے آپ کو مطمئن رکھنے والی ہوگی. میری زندگی خوش ہو جائے گی، خوشحال گزرے گی، میرے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی، میرے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی، میرے
میرے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا تو میرے بچے میرے کلیجے کی ٹھنڈک بنیں گے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، میرے گھر کے اندر سکون اور اطمینان آئے گا۔ یہ صرف دین سے آئے گا۔ کان کھول کر میری بھی اس بات کو سنیے گا کہ صرف دین سے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ کے طریقے سے زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے، اور ورنہ تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی آپ کے پاس ہو اور دین نہیں ہے تو دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سینکڑوں مثالیں دنیا کے اندر موجود پڑی ہیں کہ لوگوں کے پاس دولت کے انبار تھے لیکن دل مطمئن نہیں تھا، نوٹ کے بستروں پر، نوٹ کی گڈیوں پر سوئے، سونے اور چاندی کی تشتریوں میں کھانا کھایا، اور سینکڑوں نوکر چاکر آگے پیچھے رہے لیکن راتوں کی نیند حرام تھی، دلوں کا سکون اڑا ہوا تھا۔ اور ایک زندگی وہ بھی ہے کہ ٹوٹے اور پھٹے ہوئے بوریے پہ سو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تنگ دستی کی زندگی ہے، سر کے اوپر پکی چھت بھی نہیں ہے لیکن دل کے اندر خوشی اور اطمینان اور راحت ہے، اور پورا گھر خوش خرم زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی برکت رہی۔ تو یہ اللہ کے دین کو ہم کو اپنانا ہے، اس سے زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے بھائی، اور اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہوگا اور انسان کو بھی اللہ پھر کامیابی عطا فرمائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ پھر دوں گا، کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی سنتیں کتنی عظیم ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ خاتون کے گھر کے سامنے سے سڑک گزرتی تھی اور وہ روز اپنے دروازے پر صبح کے وقت کھڑی ہوتی تھی، اور جب بچے گزرتے تھے تو ایک بچے کو روز اپنے گھر میں بلاتی، اس کو بہت لاڑ اور دلار کرتی، اور کچھ پیسے، کبھی کچھ کھانے کی چیزیں، کبھی کچھ چیز اسے دیتی، اور تھوڑی دیر اس سے لاڑ پیار اور دلار کر کے اس کو اپنے گھر سے رخصت کرتی جیسے کہ وہ خود اس کی ماں ہو۔ روز اس کا شوہر اس بات کو دیکھتا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس بچے سے بہت دلار کرتی ہو، بہت لاڑ کرتی ہو، کیا بات ہے؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ کیا رشتہ ہے اس سے تمہارا؟ اس پر تمہیں اتنا لاڑ اور دلار کیوں آتا ہے؟ تو وہ رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس کو اطمینان دلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بچے کے اندر اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے بچے کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کا دیکھنے کا نظریہ یہ تھا کہ اس بچے کے اندر، اس کی معصومیت کے اندر، اس کی شبیہ کے اندر، اس کی شکل اور صورت کے اندر، اس کے انداز کے اندر، اس کے چلنے کے اندر، اس کے بولنے کے اندر، اس کے مسکرانے کے اندر، اس کے دیکھنے کے اندر، یعنی اس کی ہر چیز کے اندر اسے اس کا بچہ نظر آتا تھا۔ تو وہ اس بچے سے خوش ہو جاتی تھی، اس کے کلیجے کو سکون اور ٹھنڈک اور راحت حاصل ہوتی تھی۔ تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے اس بچے کو دیکھ کر اس کے اندر اپنے بچے کا عکس نظر آتا ہے تو میری ممتا اور میرا پیار جھلک آتا ہے اور میں اس پہ نثار اور قربان ہو جاتی ہوں۔ یہ بات پھر ایک عالم دین نے لکھی ہے اور اس سے سمجھایا ہے کہ جب ایک ماں کسی دوسرے کے بچے میں اپنے بچے کی شبیہ دیکھ کر، اس کی نقل اور حرکت دیکھ کر، اس کی شکل اور صورت کے مورے کو دیکھ کر اس کے اوپر فدا اور قربان ہو جاتی ہے، تو قربان جاؤ اللہ کی ذات پر جب اللہ رب العزت بھی اس روح زمین پر کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی طرح زندگی گزارتے ہوئے، آپ کی طرح کردار اور گفتار اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ بھی قربان ہو جاتا ہے، اللہ بھی نثار ہو جاتا ہے، اللہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کو، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کا راز کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت کو پابند بنا لو۔ یہ خود قرآن نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، رسول اللہ کی سنتوں کو اختیار کرنے۔ جب تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی سنتیں ہوں گی، رسول اللہ کا دین ہوگا، تو اللہ بھی تم سے ایسا ہی پیار کرے گا جیسا وہ ماں اپنے جیسے بچے کو دیکھ کر اس سے پیار کرتی۔ لیکن آج صد افسوس کہ آج ہماری زندگی میں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں؟ ہم نے تو سنتوں کو پشے پشت ڈال دیا، سنتوں کا جنازہ نکال دیا، سنتوں پر عمل کرنا ہم نے کہاں ضروری سمجھا، تو اس کے عوض میں پریشانیوں اور تکلیفوں نے ہمیں گھیر لیے۔ تو ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں سے نجات پانے کا، ان سے دوری اختیار کرنے کا واحد طریقہ اللہ کا دین ہے اور رسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ تو یہ عزم کیجئے کہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے، زندگی میں 100% دین پر عمل کریں گے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ میں آپ کو کیا حال بتاؤں کہ کس طریقے سے عاشقان رسول نے، ان لوگوں نے جن کو سچ حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کیا۔ کتنے بزرگوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کا طریقہ تلاشتے تھے کہ اس کام کو میرے آقا علیہ السلام نے کیسے کیا۔ جب انہیں اس کام کو کرنے کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق مل جاتا تھا تو کرتے تھے، ورنہ نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف اپنے آپ کو، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، یہ ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک مقام پر اترتے، اپنی سواری سے اترتے اور اپنے استنجے سے فارغ ہو کر آتے۔ ان کے ساتھی اور ان کے دوست احباب ان سے پوچھتے کہ عبداللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب اس راستے سے سفر ہوتا ہے آپ اسی مقام پر اترتے ہیں اور یہیں آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ فرمایا کہ میں نے میرے آقا کو یہاں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس بات پر عمل کرتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عمل کرنے کا مزاج اور انداز۔ آج ہماری زندگیاں اس سے کوری اور خالی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مانتے اور جانتے اور آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول جب آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو عاشقان رسول بنا کر آپ کی میلاد اور آپ کے لیے درود و سلام اور آپ کی میلاد کا جشن منا لیتے ہیں ایک دن کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور محب رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق گزرے، آپ کے دین